اب آئیے الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ رحمان کے بارے میں مسند ایک رائے یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے ہی نہیں، یہ رحمان، را کے بعد خے، اور یہ شاید آپ نے نوٹ کیا ہو ہمارے پٹھان بھائی جو ہیں وہ رحمان کو رحمان ہی پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہا کے اوپر نقطہ لگا کر بولتے ہیں رحمان، رحمان گل۔ تو اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ کسی سابقہ کسی اور لینگویج کا لفظ تھا یہ، اور یہ عربی کے اندر داخل ہوا ہے، دخیل ہوا ہے، اور اس سے رحمان بن گیا ہے، اور یہ بھی اس میں ذات کی طرح بیہیو کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ الف لام کے بغیر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ منادا اگر ہو جائے اور کسی کے ساتھ وہ مضاف الیہ بن جائے، مضاف بن جائے، تو پھر رحمان جو آ سکتا ہے، ورنہ الرحمن۔ بہرحال یہ کہا گیا تھا، سورہ الفرقان کی آیت ہے قالوا وما الرحمن، جب ان سے کہا گیا رحمان کو سجدہ کرو، انہوں نے کہا یہ رحمان کون ہے؟ انسجد لما تامرنا، اے محمد کیا ہم اسے سجدہ کریں گے جس کا کہ حکم تم ہمیں دو گے؟ وزادہم نفورا، اور ان کے اندر نفرت کا اضافہ ہو گیا۔ تو عرب نے پہل رحمان کے لفظ کو قبول کرنے سے ابا کیا کہ یہ کیا، کہاں سے لے آئے تم یہ لفظ، یہ تو ہمارا لفظ نہیں ہے، حالانکہ موجود تھا یہ لفظ، لیکن یہ کہ بہت شاذ استعمال ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، پھر آپ کو معلوم ہے عشرہ مبشرہ میں سے ایک صاحب ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ رحمان کا لفظ موجود نہیں تھا، لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ نام بہت ہی کم استعمال ہوتا تھا۔ اصل لفظ اللہ، 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 اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا، یا وہ اس میں ذات ہے، اس میں علم ہے، مشتق ہے ہی نہیں، اور وہ اس میں جامد ہے، اور یا پھر وہ الہ سے اللہ بنا ہے۔ الرحمن الرحیم کے بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ عربی ہیں، اصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی دو شانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے آپ بہت سی تفاسیر کے اندر اگر دیکھیں گے تو کافی اس میں بہت سے اقوال آپ کو مل جائیں گے، کنٹراڈکٹری بھی مل جائیں گے، کہ یہ صرف ایک مادہ ہے رحمت، رحم، را ہا میم، جس سے اللہ کے دو نام ہیں، باقی کسی اور مادے سے دو نام نہیں ہے، ایک ہی نام بنے گا۔ یہاں دو نام ہیں رحمت سے، رحمان، رحیم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک خاص بڑا مسئلہ رہا ہے اہل علم کے نزدیک، تو مفسرین کے نزدیک اس کی وجہ بیان کرنا۔ تو جان لیجئے کہ رحیم ہے فعیل کے وزن پر۔ فعیل جو ہے عربی زبان میں آتا ہے کسی ایسی صفت کے لیے جو مستقل ہو، علیم، جس کی صفت علم جو ہے وہ مستقل ہے، دائمی ہے، عارضی نہیں ہے۔ وہ حسین، جس کا حسن جو ہے وہ مستقل ہے، دائمی ہے۔ تو فعیل کے وزن پر جتنے لفظ بھی بنیں گے ان کے اندر دوام اور تسلسل ہوتا ہے، پائیداری ہوتی ہے، استقلال ہوتا ہے۔ اور رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اس میں مبالغہ، فعلان یا فعلان، یہ دو آتے ہیں کہ جس میں کوئی کیفیت نہایت ہیجانی ہو، طوفانی ہو۔ اب ہیجان یہ خود اسی رحمان کے وزن پر ہے، طوفان فعلان کے وزن پر ہے۔ عرب اگر بھوکا مر رہا ہوگا تو کیا کہے گا؟ انا جوعان، میں بھوک سے مر رہا ہوں، انتہائی بھوکا ہوں، انا جوعان۔ اگر بہت پیاسا ہوگا انا عطشان، میں بہت پیاسا ہوں، پیاس سے مرا جا رہا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں لفظ آتا غضبان، نہایت غضبناک، نہایت غصے میں۔ یہ لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے تھے کوہ طور پر، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم کو تمہاری غیر حاضری میں سامری نے گمراہ کر دیا ہے، اور انہوں نے ایک بچڑا تراش لیا ہے، بنا لیا ہے، اور بچڑے کو پوجنے لگے۔ اب اس کی سے جو غصہ آیا ہے اپنی قوم پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے جلالی مزاج کے آدمی تھے، قبطی کو ایک مکہ مارا تھا مصری کو، اور اس کی جان نکال دی تھی۔ اسی کے نتیجے میں پھر وہاں سے مفرور ہو کر جانا پڑا تھا مدین، اور وہاں رہے کئی سال، 10 سال لگے۔ یہ مزاج جو ہے، تو جب وہ واپس آئے ہیں تو غضبان اسفا، موسیٰ جب لوٹے ہیں تو نہایت غضبناک تھے اور نہایت افسوس کے اندر کہ میری قوم نے
جس کو اللہ نے میرے ذریعے سے نجات دی، غلامی کے بندھنوں میں بندھے ہوئے تھے، انہیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی، اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے اپنی خدمت گزاری کے لیے، اور آج یہ ہو گیا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو جو غضب اور جو غصہ آیا ہوگا اس کا ایک ظہور بھی ہوا کہ انہوں نے وہ جو جن پتھر کی سلوں پر تختیوں پر تورات کے احکام عشرہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دیے تھے وہ تو زمین پر پٹک دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی بھی پکڑ لی اور پیشانی کے بال بھی پکڑے اور دونوں کے پکڑ کے کھینچا اپنی طرف غصے میں کہ تم نے یہ میری خلافت اور نیابت کا کیا حق ادا کیا، میں تمہیں بنا کر گیا تھا اپنا خلیفہ اپنا نائب۔ تو غضب کا یہ عالم تھا۔ تو اس وقت میں بیان کر رہا تھا کہ اس وزن پہ جو لفظ آتے ہیں غضبان، عطشان اور طوفان، جوعان، یہ سارے ہیں کسی شے کے اندر انتہائی ہیجان بھی اسی وزن پر ہے، جوش و خروش کی انتہا ہو۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے تو بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا تعلق تخلیق سے ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے کائنات کو پیدا کر دیا۔ اس ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بہت بلند، بہت اونچا، فلسفے اور تصوف کے اعتبار سے۔ میں کتنے حضرات اس کو صحیح اپریشیٹ کر سکیں گے میں کہہ نہیں سکتا۔ بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی، بکنارہ برفگندی در آبدار خود را۔ اے اللہ میں تو تیرے ہستی کے اندر آرام سے سو رہا تھا۔ اب یہ فلسفے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات تو پیدا کی ایک خاص وقت میں، اس سے پہلے اللہ کو کائنات کا علم تھا یا نہیں تھا؟ علم تو قدیم تھا۔ مجھے اللہ نے پیدا کیا 1932 میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تو میں ہمیشہ سے موجود تھا۔ تو صور علمیہ کے اعتبار سے ہم اللہ کے علم میں ہمیشہ سے موجود تھے۔ تو میں تو اے اللہ تیرے علم کی گود میں میں آرام سے پڑا ہوا تھا، سو رہا تھا۔ تو نے اپنی خود نمائی کے جوش میں، تجھے جوش آیا کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ یہ ہے وہ فلسفہ کہ جو علت تخلیق کے سلسلے میں واحد ایک بات ہے جو کہی گئی ہے، اگرچہ جو حدیث اس سلسلے میں بیان ہوتی ہے محدثین اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کنت کنزا مخفیا، حدیث قدسی ہے مبینہ طور پر، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے اندر قوت تھی، طاقت تھی، کریٹو پوٹینشل تھا، تخلیقی صلاحیت تھی، لیکن ابھی خفیہ ہے، مخفی ہے، کوئی اس کا دیکھنے والا ہے ہی نہیں، کوئی اس کا اپریشیٹ کرنے والا ہے ہی نہیں۔ فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا لأعرف، تاکہ مجھے پہچانا جائے۔ اور مخلوق جو ہے پھر جب سب سے اونچی مخلوق انسان کو پیدا کیا جو غیب میں رہتے ہوئے مجھے پہچانے۔ فرشتے مجھے پہچانتے ہیں تو حضوری کی حالت میں پہچانتے ہیں، لیکن یہ پہچاننا جو غیب کے پردے میں، اسی لیے سورہ بقرہ میں آغاز ہی میں جو لفظ آیا ہے تو کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ غیب میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ کسی نے اللہ کو دیکھا تو نہیں۔ تو یہ در حقیقت معاملہ جو ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کہ اللہ نے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا فاحببت ان اعرف، کہ مجھے پہچانا جائے۔ فخلقت الخلق، اب یہ ساری خلق جو ہے کائنات، یہ گویا کہ اللہ کے پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی قدرت کا اندازہ کرو جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس کی آخری حدیں ہمیں آج تک معلوم نہیں۔ وہ ہبل ببل کوئی کتنی ہی آپ 100 گنا ہبل ببل سے بنی، اور کوئی اگر آپ ٹیلیسکوپ بنا لیں گے تب بھی آپ اس کائنات کا سرا نہیں دیکھ سکتے، کچھ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہو رہی ہے۔ یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ سورج اور چاند اور ستارے پیدا کرنے والی ذات، کس قدر قدرت اس میں ہے، آج ہم اس کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں۔ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ تمام فینومینا آف دی نیچر ایک آیت میں جو جمع کر دیے گئے ہیں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور یہ اس کے ذریعے سے زمین میں سے فصل نکالتا ہے، یہ سارے ہواؤں کا چلانا، بادلوں کا چلنا، یہ سحاب جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر، یہ سب اللہ کی آیات ہیں. ان کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. تو کنت کنزن مخفیا، میں عرض کر چکا ہوں، محدثین اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتے. ان کو سند جو ہے اس کی حدیث کے بارے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک حدیث کا متن کیا ہے، کیا الفاظ ہیں. ایک یہ کہ اس کو روایت کس نے کیا، فلاں صحابی نے حضور سے سنا، پھر فلاں تابعی نے صحابی سے سنا، پھر تبع تابعی نے تابعی سے سنا، ہوتے ہوتے زنجیر وہ امام بخاری تک پہنچ گئی یا امام مسلم تک پہنچ گئی. جو محدثین ہیں بڑے بڑے، ان تک وہ روایت جو ہے، اور کہیں وہ زنجیر ٹوٹنی نہیں چاہیے. اگر زنجیر ٹوٹ گئی تو پھر وہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث شمار نہیں ہوگی، پھر ہم اسے ضعیف کہیں گے. لیکن یہ کہ جو ضعیف حدیثیں ہیں ان کے اندر بھی بڑے قیمتی موتی موجود ہیں. البتہ یہ حدیث ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسے مستند نہیں مانتے محدثین. لیکن جہاں تک اس کے متن کا تعلق ہے، تقریباً سب نے تسلیم کیا کہ بات صحیح ہے. یہ کائنات کیوں اللہ نے پیدا کی، اس کیوں کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں. کس لیے پیدا کی وہ تو قرآن نے خود بیان کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں، میری اطاعت کریں، میری پرستش کریں. کس لیے پیدا کیا یہ اور ہے، کیوں پیدا کیا، یہ کیوں پیدا کیا کا جواب اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. تو یہ ہے اصل میں کہ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برفگندی در آبدار خضرا. جیسے سیپ ہوتی ہے، سیپ کے اندر موتی بنتا ہے نا، وہ جب تک موتی بن رہا ہے اس وقت تک وہ سیپ بند رہے گی. جب موتی تیار ہو گیا پوری آب و تاب کے ساتھ، وہ سیپ کھلتی ہے اور موتی کو باہر پھینک دیتی ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نے کیا چیز پیدا کی ہے، میری تخلیق، میرے اندر کس شے نے پرورش پائی، یہ معلوم تو ہوگا. تو یہ بات جو ہے در حقیقت یہی آپ نے دیکھا ہوگا، ولادت کے بعد عورت کس قدر سخت مرحلے سے گزرتی ہے، ولادت کے جو درد سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب لا کر بچے کو اس کے ساتھ لٹا دیا جائے تو جو طمانینت، جو سکون، جو اطمینان، سب درد ختم ہوئے، سب چیزیں جو ہے وہ اس بچے کو دیکھ کر میرے اندر، میرے وجود کے اندر اس نے تخلیق پائی ہے. بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برفگندی در آبدار خضرا. اولاد بھی تو عورت کے لیے ایک موتی کے مانند ہے. وہ موتی ہے جو اس کے اندر تخلیق پایا ہے، اس کے وجود کے اندر جس نے کہ تخلیق پائی ہے. بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ رحمان کا تعلق، رحمانیت کا تخلیق سے ہے، اور رحیم کا تعلق جو ہے وہ ربوبیت سے ہے. اب پالنے، پیدا کرنے کے بعد پالنا ہے، درجہ بدرجہ اس کو بڑھاتے ہوئے، اس کے سارے تقاضے، اس کی ساری ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اس کا یہ رحیم ہے. اس کے اندر جو ہے دوام اور تسلسل رہے گا. پیدا کرنے میں ایک جوش. اسی طریقے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر ہمارے سابق مفسرین، رحمان الآخرہ، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. دنیا عارضی ہے، اس عارضی دور میں اللہ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے، اور آخرت وہ دائم ہے، مسلسل ہے، ہمیشگی والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا ظہور ہوتا ہے. ایک رائے یہ ہے. لیکن یہ کہ اس کے اندر بہترین رائے جو میرے نزدیک ہے، اب میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، میرے نزدیک اس کی جن حضرات نے یہ رائے دی ہے میں ان سے متفق ہوں. یہ دو کیفیات ہیں جس کا کہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں ایک تمثیل کے ذریعے سے. فرض کیجئے کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا،
آپ گاڑی میں سفر کرتے جا رہے تھے، آپ رکے، دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ایک ماں ایک بچہ، ماں فوت ہو گئی ہے، مر گئی ہے، اور شیر خوار بچہ جو ہے وہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا رو رہا ہے، باپ یا کوئی اور رشتہ دار ہے ہی نہیں، اس عورت کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی نہیں ہو رہی۔ کون انسان ہوگا کہ جس کے دل میں رحمت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پیدا نہیں ہو جائے گا؟ یہ بچہ جو اب رہ گیا ہے بالکل بے آسرا، اس کا کوئی سہارا نہیں رہا، میں اس کی سرپرستی قبول کر دوں، میں اسے لے لوں، میں اسے پروان چڑھاؤں، اس کی کفالت کا ذمہ میں لے لوں، یہ ہے جوش آپ کے اندر، رحمت کا، رحمانیت والا جوش پیدا ہوا۔ آپ نے کہا یہ بچہ بھائی میں اس کی پرورش میں دیتا ہوں، اپنے ذمہ دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کے اندر وہ جوش پیدا ہوا آپ کی رحمت میں۔ لیکن عین ممکن ہے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ پچھتائیں، یہ میں کیا کر بیٹھا، میرے اپنے بچے اتنے تھے، پہلے اتنا بوجھ تھا، ایک اور بوجھ میں نے لے لیا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں وہ جوش تو ہے، دوام نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کیا ہے؟ جوش بھی ہے، دوام بھی ہے، اور دونوں مستقل ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن مجید میں آتی ہیں جن میں حرف واو درمیان میں نہ آئے، الرحمن والرحیم، یہ تو ہو جائے گی مغایرت۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جہاں قرآن میں آتی ہیں واو حرف نہیں آتا بیچ میں، صرف ایک استثناء ہے، چونکہ اس آیت کا حوالہ آج آ چکا تھا اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں۔ سورہ حدید کی آیت جو ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہاں واو کا اضافہ، وہ اول ہے، وہ اور آخر ہے، اور ظاہر ہے، اور باطن، باقی ہر جگہ بغیر واو کے آتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، الملک والقدوس والعزیز والحکیم نہیں، بلکہ ایک آیت میں سورہ حشر کی 8 آیات 8 الفاظ اللہ کے آئے ہیں، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 اسماء، کہیں حرف واو نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں۔ واو ڈالیں گے تو اس میں فصل ہو جائے گا، اور فصل جو ہے ذات باری تعالیٰ کی صفات کے اندر صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہے، تو اس کی ذات میں رحمت خداوندی جو ہے وہ شان رحمانیت کے ساتھ اور شان رحیمیت کے ساتھ بیک وقت موجود ہے۔ اور اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ شان رحیمی اور رحمانیت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے زیادہ پیارے نام ہمارے لیے کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے، واقعہ یہ ہے کہ بڑی جرت کی، ہمت کی، ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، ولا انا الا ان يتغمدني ربي برحمة منه وفضل، میں بھی بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے مجھے ڈھانپ لے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ یہی وجہ ہے سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن، جو عروس القرآن جسے کہا ہے حضور نے، سورہ رحمان کو حضور نے فرمایا سورۃ الرحمان عروس القرآن۔ یہ سورۃ الرحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ کس قدر خوبصورت الفاظ، کس قدر جو ہے صوتی آہنگ، اس کا ملکوتی غنا، اس کی اپنی ایک جو ہے وہ میوزک، اس کا سمجھیے غنا موسیقی ہے۔ تو وہ سورۃ الرحمان جو ہے اس کا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ 4 چوٹی کی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے نام میں چوٹی کا نام الرحمن۔ اللہ